الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة أغر ويوم الجمعة أزهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارہ سورہ منافقون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں اولاد کی اور مال کی محبت مانے نہ ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں اولاد کی محبت اور مال کی محبت رکاوٹ نہ بنے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو اللہ کے احکام ماننے میں غافل ہو گیا، مال و دولت، کاروبار، ان چیزوں کی محبت میں مصروف ایسا ہوا کہ احکام الہی کو بجا لانے میں غافل ہو گیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے میں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو پہلے اس کے کہ موت کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں، اور جب موت کے فرشتے بندہ دیکھے گا تو کہے گا اللہ پاک تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں آپ کے احکام کی تصدیق بھی کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بھی بن کے رہوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت جو اٹل ہے وہ آ جائے گا تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ دعائیہ جملہ یوں فرماتے تھے جب رجب شروع ہو جاتا تھا کہ اللہ پاک رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں اس میں ایسی صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ہم پہنچا دے ہمیں پھر رمضان تک، تاکہ رمضان کی وہ جو فضیلت ہے عبادت کی وہ حاصل کر سکیں۔ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے، کان یقول لیلۃ الجمعۃ اغر ویوم الجمعۃ ازہر، کہ شب جمعہ روشن ہوتی ہے، عام راتوں کے مقابلے میں شب جمعہ روشن ہوتی ہے اور دن زیادہ، جمعہ کا دن زیادہ روشن ہوتا ہے۔ یہ روشنی سے مراد سکونت ہے، برکت ہے، ایک جیسے
نیک مخلوق کے آنے کی وجہ سے جو ایک فضا میں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ صورت ہے۔ جو ایمان والا بندہ دیکھنا چاہے تو نظر آتی ہے۔ شب جمعہ میں ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک برکت کے نزول کا نمونہ ہوتی ہے۔ ایسی جمعے کا دن آپ خود بخود دیکھیں گے کہ زیادہ روشنی ہے۔ لوگ ہر روز نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، لیکن آپ جمعے کے دن نہا کے جب کپڑے بدلیں گے تو زیادہ بارونق نظر آئیں گے، حالانکہ ہر روز یہی کپڑے ہیں جو پہنے جا رہے ہیں۔ تو شب جمعہ عبادت کے لحاظ سے، اللہ کی طرف سے برکت کے نزول کے اعتبار سے زیادہ عام راتوں کے مقابلے میں روشن ہوتی ہے، اور دن زیادہ روشن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن اور زیادہ روشن ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو اصل میں ایک مادی نظر ہے، ظاہری نظر ہے، ایک بصیرت کی نظر ہے۔ بصیرت کی نظر کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، ظاہری نظر کا تعلق ان آنکھوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ لیلۃ القدر میں یوں فرشتوں کا نزول ہے، یا 15ویں شعبان کی عبادت کے بارے میں بھی فی الجملہ ثبوت تو ہے، اگرچہ ایک ٹولہ لگا ہوا ہے کہ 15ویں شعبان کی عبادت بدعت ہے کہ بالکل کرنی نہیں چاہیے، اور ایک ٹولے نے اتنا کچھ 15ویں شعبان میں داخل کر دیا ہے کہ جس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیکن فی الجملہ 15ویں شعبان کی عبادت کی احادیث کی روشنی میں ثبوت ملتا ہے۔ مستحب درجے کی بات ہے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ 15ویں شعبان میں لازمی اتنے 100 نفل پڑھنے ہیں، اتنے 100 تسبیحات کرنی ہے، لیکن عبادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 15ویں شعبان کی فضیلت ہے اور دن کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ ایک مستحب درجے کی بات ہے، کوئی عمل کرے اچھی بات ہے، نہ عمل کرے اس کی مرضی ہے، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری سائیڈ میں کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ اس میں کچھ داخل کر دیا کہ 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنا یوں کرنا ہے، یہ اتنا ایسا ثبوت نہیں، فی الجملہ عبادت کا ثبوت ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان کے انوار و برکات اہل ایمان کو محسوس ہوتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے پاس اگر وہ نظر ہی جو روحانیت کی نظر ہے وہ کمزور ہو اور انہیں وہ چیز نظر نہ آئے تو اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی نظر کا علاج کرانا چاہیے نا، کہ ان بابرکت گھڑیوں میں انوار و برکات اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر برستے ہیں، وہ ہماری نظر کوتا ہے، ہماری روحانیت اس درجے اور مقام کی نہیں ہے کہ جو ان انوار و برکات کو محسوس کر سکے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے۔ ہم نے تو مارکیٹ دیکھی، بڑے بڑے بنگلے دیکھے، اچھے فٹ پاتھ دیکھے، روڈ دیکھے ہیں جی، اچھی سیرگاہیں دیکھی، یہ ہماری نظر تھی جہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اللہ کی معرفت کی بھی ایک نظر ہے، وہ ہمارے پاس اس کی کوالٹی کی بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ نظر آ سکے ہم، یہ کمزوری ہے۔ بات ہم جمعے سے متعلق کر رہے تھے۔ جمعے کا دن بہت بابرکت فضیلت بھرا دن ہے، عبادات کے لحاظ سے، تسبیحات کے اعتبار سے، صلاۃ و تسبیح کے اعتبار سے، عام نوافل درود شریف کے اعتبار سے، تلاوت کے لحاظ سے، یوم جمعہ میں جمعہ کی نماز جس طرح اس کے آداب اور فضائل ہیں اس لحاظ سے ادا کرنے کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام دنوں کی تسبیحات جو بندہ کرتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی، تو حدیث میں آتا ہے 10 گنا ثواب بڑھتا ہے، اور جمعے کے دن 100 مرتبہ کی تسبیح وہ 1000 مرتبہ شمار ہوتی ہے۔ 2 رکعت نفل 1000 نفل کے برابر ان کا ثواب ہوتا ہے۔ اور جمعے کی فضیلت سب سے زیادہ وہ شخص حاصل کرتا ہے جو پہلے وقت میں آتا ہے، جو گزشتہ جمعے پر ہم بات کر چکے ہیں۔ جمعے کے اندر مبارک گھڑیاں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور علامہ سیوطی نے تقریباً 40 کے لگ بھگ یہ اقوال جمع کیے ہیں
کہ 40 کے لگ بھگ وہ گھڑیاں ہیں جمعے کے دن جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 50 گھڑیاں جمعے کے دن ایسی ہیں جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہیں اور غروب شمس تک رہتی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 50 گھڑیاں ایسی ہیں جمعے کے دن جو دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جس کی دعا ان گھڑیوں کے ساتھ مطابقت کرتی ہے تو اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ آپ 50 گھڑیاں یا 43 گھڑیوں کا مطلب آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا دن ہی خیر و برکت کا مرکز ہے۔ جس ٹائم بھی آپ کے پاس وقت ہو وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں جی، دینے والے کو گلہ ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ یعنی 43 گھڑیاں یا 50 گھڑیاں جو جمعے کے دن مبارک گھڑیاں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو 12 گھنٹے کا دن ہے، آج کل 13 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ وہ ساری گھڑیاں اگر اس پہ تقسیم کریں تو پورا جمعہ ہی گویا کہ وہ ان مبارک گھڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ 3 گھڑیوں کی طرف زیادہ محدثین کا رجحان ہے۔ ایک طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، آج طلوع فجر ہے 5:15 بجے، اور طلوع آفتاب تک یعنی صبح کی اذانوں سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، جو تقریباً 5:45 کے لگ بھگ 35 منٹ پر ہے، یہ ایک گھڑی ہے جس میں انسان کو مناجات میں رہنا چاہیے، تسبیحات میں رہنا چاہیے، دعاؤں میں رہنا چاہیے، تلاوت میں رہنا چاہیے۔ اور جو جمعے کے دن فضیلت ہے جن صورتوں کے پڑھنے کی، ان صورتوں کی تلاوت ان گھڑیوں میں کر رہا ہو، جیسے سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، 25ویں پارے کی سورہ دخان ہے، سورہ جمعہ ہے، آپ کے لیے اتنی کافی ہے۔ باقی ایک حدیث میں آل عمران بھی ہے اور سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ صافات بھی ہے، سورہ ہود بھی ہے، لیکن اکثر احادیث میں سورہ کہف 15ویں پارے والی اور سورہ دخان 25ویں پارے والی اور سورہ یاسین سورہ جمعہ، یہ دن میں تلاوت کے لحاظ سے ان کی فضیلت ہے۔ رہی بات صبح کی نماز میں سورہ طاہر پڑھنے کی فضیلت ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب یا حامیم سجدہ، ان سورتوں کی تلاوت صبح کی نماز میں امام صاحب کو کرنی چاہیے۔ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی یا سورہ غاشیہ یا اس طرح کی صورتیں جمعے کے دن امام پڑھے نماز میں۔ تو پہلی گھڑی جمعے کے دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ صبح کی اذانوں سے لے کر طلوع شمس تک، اور یہ نیک لوگوں کے بیداری کا ٹائم ہے، غافلوں کے آرام کا ٹائم ہے۔ دوسری گھڑی جمعے کے دن جو فضیلت والی گھڑی ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، امام جمعہ کے آنے سے لے کر جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے تک، یہ درمیان میں جتنا ٹائم ہے، اقامت ہو رہی ہے، اقامت ختم ہوئی ہے، اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب اذان ہو رہی ہے، امام خطبے کے لیے بیٹھا ہے، دونوں خطبے کے درمیان میں خطبے سے اب اتر گیا، فارغ ہو گیا، مصلی کی طرف جا رہا ہے، اس درمیان میں امام کے آنے سے لے کر جمعہ نماز فرض کے سلام پھیرنے تک، یہ جو گھڑیاں ہیں اس میں جتنا ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا، اور اس وقت انتہائی زیادہ فرشتوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، انتہائی زیادہ۔ اور مقتدیوں کو تو یہ حکم ہے کہ اذان اور اذان سے پہلے آئیں، اور امام کو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب زوال ہو جائے، اذان ہو جائے تو اس کے بعد آئے، پہلی اذان۔ تیسرا ٹائم جو جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد غروب شمس تک
عصر کی نماز جب پڑھ لی، فرض نماز، اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک جتنا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور حدیث میں جو فرمایا نا کہ فیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم، ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی ہے کہ عبد مسلم کو اگر وہ برابر آ جائے تو وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، وہ بندہ جب جو چیز بھی وہ مانگے گا آتاہ إِيَّاهُ، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور تیسری جو آخری گھڑی بتا رہا ہوں، فرمایا التمسوا الساعة التي ترجى یوم الجمعہ، لوگوں تلاش کرو اس گھڑی کو جو گھڑی کے جمعے کے دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الساعة التي ترجى یوم الجمعہ بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کی فرض نماز کے بعد وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے اور غروب شمس تک رہتی ہے۔ یہ تو یہاں پر بات آ گئی، تین گھڑیاں آپ کو بتائیں۔ عصر کے بارے میں ایک حدیث ہو رہی کہ عصر کے بعد جو بندہ نماز میں ہوتا ہے اور اس کو وہ گھڑی مل جاتی ہے، اب یہ عجیب بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ عصر کے فرض پڑھ لیے، عصر کے فرضوں کے بعد جو بندہ نماز میں ہوتا ہے جمعے کے دن غروب شمس سے پہلے، اس کو وہ خاص گھڑی جمعے کی مل جاتی ہے جس میں وہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ تو عصر کے فرضوں کے بعد تو نفل نماز منع ہے، یہ کیسے مصروف ہوگا نماز میں؟ عصر جب فرض بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جنازہ پڑھنا جائز ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے، قضا نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن عصر کے فرضوں کے بعد نفل تو جائز ہی نہیں ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا اس لیے کہ ابھی فرض نماز با جماعت میں ٹائم باقی ہے، فرض نماز با جماعت ادا کرنے کی انتظار میں وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، یہ جو مسجد میں آ کے بغیر نماز کے بیٹھا ہوا ہے یہ حکم میں نماز کے اندر ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے گویا اس کو ثواب ہی ہوتا رہے گا۔ اب آؤ جو مطلب والی حدیث ہے ادھر کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد نماز میں ہوتا ہے جمعے کے دن، اس کو وہ گھڑی مل جاتی ہے، تو عصر کی نماز کے بعد ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، درود شریف میں مصروف ہے، وہ نماز میں ہے، اس درمیان میں جو دعا ہے وہ دعا بھی ساتھ جاری رکھے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ 300 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے ہے، جو تھوڑا خاص آدمی ہے اس کو جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کو اللہ 10 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ ایک رحمت سے ہی بندے کا کام تو بن جاتا ہے۔ جو بندہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 1,00,000 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ حرم اللہ علی النار جسدہ، اس بندے کے جسم کو ہم نے جہنم پر حرام کر دیا ہے جس نے درود شریف پڑھا، اور اس کو ایک روشنی عطا کی جائے گی دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی، اور آخرت کی روشنی اس بندے کو اتنی عطا کی جائے گی کہ 500 میل کی مسافت پر یہ روشنی دوسروں کو بھی محسوس ہوگی جو جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کیا مشکل ہے
ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن کو توفیق نہ ہو سارا دن جناب یوٹیوب کھول کے بیٹھے رہیں اور اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں۔ کیا کمال کیا آپ لوگوں نے، سب کچھ تو ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے مصروفیت اور ان لغو کاموں کے اندر رہنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ کام ہے جن سے فائدہ انسان کو دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ویسے تو 50 ہیں، سارا دن مصروف رہے، سید الایام ہے یہ، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ پاک کا دیدار بھی عطا ہوگا، اور اس درجے میں ہوگا جیسے جیسے لوگ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں، نشست اختیار کرتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اکثر بزرگوں کے جب حالات زندگی بندہ پڑھتا ہے تو عصر کے بعد وہ درود شریف میں ہی وہ مصروف پائے جاتے ہیں، اور اس میں جب ٹائم جیسے قریب ہو جائے اسی طریقے سے پھر وہ یعنی غروب شمس جتنا جتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت اتنی ہی زیادہ وہ گھڑی مبارک مزید متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اس بھولے بندے کو دعا صرف یاد ہے رزق کی فراوانی، رزق کی فراوانی، رزق کی فراوانی، وہ ہو ہی جائے گی، جو لکھا ہوا ہے مل جائے گا۔ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ۔ دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہم اغفر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گھوڑے جب ذبح کر دیے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رحمت مچل گئی، کہا سلیمان کیا مانگتے ہو؟ مانگو پھر ہم بھی عطا کریں گے۔ جی تو سلیمان علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، سب سے پہلے رب اغفر لی، پیغمبر ہے، پیغمبر تو مغفور ہوتا ہے، تو دعا جو مانگنے کی چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ پہلی دعا یہ مانگی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پہلے تو رب میری مغفرت فرما، پھر جب دینے کے موڈ میں ہی ہے تو پھر ایسی حکمرانی عطا کر کے پوری دنیا کو ایسی حکمرانی نہ ملے، پھر بعد میں ایسا حکمران بنوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کچھ جنات آ گئے تھے، آپ نے ساتھیوں کو بتایا کہ میرا دل چاہا کہ میں پکڑ لوں اور دن کو آپ لوگوں کو دکھاؤں، ان کو باندھ لوں، لیکن میں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا میں کہیں کمی نہ ہو جائے، انہوں نے کہا تھا ایسی بادشاہی مجھے عطا کر کہ رہتی دنیا تک پھر ایسی کسی کو بادشاہی نہ ملے، چرند پرند جنات وغیرہ سب تابع۔ تو بات یہ ہے کہ جمعے کے دن پورا ہی مبارک ہے، اور اس کو متوجہ اللہ انسان رہے، اور چلتے پھرتے بھی رہ سکتا ہے، سفر میں آتے جاتے بھی رہ سکتا ہے۔ رجوع اللہ اور متوجہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل کیا سوچ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ کا سفر آگے پیچھے آنے جانے میں سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف میں ہے تو وہ رجوع اللہ حاصل ہے، وہ نسبت اللہ حاصل ہے، اور یہی وہ مبارک گھڑی ہے کہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمعے کا فضیلت وہ پاتا ہے جو جلدی آتا ہے، اور اس میں تمام مسالک سے بالا تر ہو کر، وہ جن لوگوں نے اذان کا ہی انکار کیا ہوا ہے کہ جی حضرت عثمان نے اذان شروع کی تھی تو اس لیے ہم تو حضرت عثمان کی اذان کو نہیں مانتے، جمہور اہل سنت والجماعت ائمہ اربع کا مسلک کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن، حدیث، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل۔ تو یہ جو اذان ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان تھوڑا اونچی جگہ پر کلوانے کا حکم دیا کہ رش زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کو اندازہ ہو جائے، اور دوسری اذان جو ہے وہ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے خطبہ عربی شروع کرے تو وہ دوسری اذان۔ فتویٰ پہلی اذان پر ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو پہلی اذان کس لیے ہوتی ہے؟ وہ جمعے کے بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب علماء کا فتویٰ پہلی اذان کے اوپر ہے تو اسی پر عمل کیا جائے، دل مطمئن رہے گا جمعہ پڑھ کر۔ آپ جب جمعے میں پہلے ٹائم پر آئے نا جی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پر ہے، اور جگہوں میں تو تھوڑا سا کم ٹائم ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں جو یہاں جمعہ پڑھنے آئے ذرا تسلی سے آئے،
ہاں موبائل شمائل رکھ کے آئے، اپنا صحیح تسلی سے وضو بنا کے آئے کہ وہ پریشر نہ مجھ پر ڈالے نہ اس کے اوپر بھی کوئی پریشر ہو کہ مجھے جلدی جانا ہے، تسلی سے جمعہ ادا کرنے کی نیت سے آئے۔ لیکن کہیں کم بھی ہوتا ہے، ٹائم جلدی بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ امام صاحب کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی 5 منٹ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جی دوستو صفحے سیدھی کر لو۔ تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہے تو امام کو کیا ہے؟ پھر امام کو تو مسائل آتے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں۔ جب لوگ بے انصافی کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو امام صاحب بھی 5 منٹ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ساتھیو صفحے درست کر لو، چلو گھروں میں جاؤ کام کرو آپ۔ تو بات یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ جمعے کی اتنی فضیلت، جب بندہ پہلی اذان کے ٹائم آتا ہے بلکہ اس سے پہلے آتا ہے، تسلی سے جمعہ ادا کر کے جاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کندھے نہیں پھاندتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، جمعے کی فضیلت تو یہ حاصل کرتا ہے۔ جو مغفرت ہو گئی، اتنا جو پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اس کو اتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں حج اور عمرے کا ثواب بھی ہے، اور اس میں یہ شرط ہے کہ عصر سے مغرب تک وہ پابندی سے بیٹھا ہو، جمعے کے بعد بھی عصر تک بیٹھا ہو، درود شریف تسبیحات میں مصروف ہو، تو جمعے کی نماز کی ادائیگی کا ثواب حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ہے۔ جمعہ بہت فضیلت والی ہے۔ بعض حدیث میں جمعے کی فضیلت عید کی فضیلت سے بھی زیادہ آئی ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز کا اہتمام، ہفتے میں تو ایک دن ہے اور وہ بھی 1-2 گھنٹے کی بات ہے، اور جو ہم ادھر مصروف ہوتے ہیں، جب قرآن کا حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اذان اول کے وقت بیع و شراء کو چھوڑ دو، اس کے بعد اگر کوئی بیع و شراء کرے گا وہ بے برکت ہے، وہ قرآن کے نہیں کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اور اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی، اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی جو اذان کے بعد کمائی کی گئی ہے۔ وہ تو یہاں یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کی چیزوں کے یہاں جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ کیا اسلام کے نام پر یہاں اس ملک کے اندر کیا گیا؟ پہلا حکمران جب آتا ہے تو اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کی، یہ دوسرے تو ایسے جناب گوڑوں کے اندر بیٹھے ہیں کہ سارے اب پچھلوں کو ہی یاد کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ حکمرانی کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا تو آئے کیوں تھے؟ سوائے مہنگائی کے، ظلم و ستم کے آپ کے پاس ہے کیا؟ تو بات یہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، اسلام کا نام، اسلام کا کام کون سا ہے؟ اگر ان مولویوں نے مسجدوں کو آباد کرنا، مدارس کو آباد کرنا، کچھ بچوں کو حفظ کرانا، کچھ عالم بنانا، یہ ان مولوی لوگوں نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوا ہوتا تو یہ ملک کون سے علماء پیدا کر رہا ہے، کون سے مفتی پیدا کر رہا ہے، کون سے محدث پیدا کر رہا ہے، کون سے حافظ اور قاری پیدا کر رہا ہے؟ اسلام کے نام پر ملک بنانے کا یہی مطلب تھا کہ پورے ملک کو گروی رکھ دو، مقروض بنا دو، غلام بنا دو۔ تو اس غلامی سے چھٹکارے کا مطلب کیا تھا کہ تم نے غلامی سے نکل کر دوبارہ غلامی بھی اختیار کر لی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، قرآن کی بات پر آؤ کہ اذان اول پر بیع و شراء چھوڑ دو، اور اذان کے بعد، نماز کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ادا ہو گئی، نکلو، اللہ کا نام لے کے نکلو، فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ جمعے کی نماز کے بعد اذان کے وقت بند کر دو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ اذان اول کے وقت سب، بعض لوگ کہتے ہیں تو ادھر پڑھ لینا نا، مجھے جب دیکھنا نا کہ میں آ رہا ہوں اس مسجد میں جمعہ پڑھنا نا، جب دیکھنا نا میں آ رہا ہوں تو دوڑ کے ادھر جانا، دونوں تاکہ دکان تو نہ باندھو۔ کیا بات ہے جی، تو میں ادھر سے آتا جاؤں تو بند کرنا، میں ادھر سے آتا جاؤں تو بند کرنا۔ یہ جمعے کی نماز کی ادائیگی ہے، یہ جمعے کی نماز کا تقدس ہے آپ کے دل میں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب اذان کے وقت وَذَرُوا الْبَيْعَ ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، حتیٰ کہ اصحاب الزوائر محدثین نے لکھا ہے کہ اذان اول کے بعد تو نہانا دھونا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے جمعے کی تیاری وہ کر چکا ہو۔ جیسے اذان کا وقت ہو، زوال سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کو کر دیتے تھے، اور اذان تو زوال کے وقت ہوگی، جب سورج ڈھل جائے گا اذان ہوگی خطبے والی، تو اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے، جب زوال کا ٹائم ہوگا، اور امام کے آنے کا ٹائم وہی ہے، عوام کو جلدی آنا ہے، وہ اذان سے بھی پہلے آئیں،
امام کو اذان کے ٹائم زوال کے بعد آنا ہے، تو اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنا بھی کچھ نہیں پتا، میں یہ نہیں کہتا ان کو اسلام کو کچھ نہیں پتا، ان کو اپنا بھی کچھ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے تو یہ پہلے بیان تھا ہی نہیں۔ یہ جو عربی خطبے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے نا جی، اس سے پہلے تو بیان تھا ہی نہیں۔ آج کل کے مولویوں نے جناب یہ بیان شروع کر دیا اور لوگوں کا ایسی دماغ جناب خراب کرتے رہتے ہیں، کانوں کو تھکاتے ہیں، دل دماغ کو تھکاتے ہیں۔ توجہ کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بیان کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں جب زوال ہو جاتا ہے، اس سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتماع ہو جاتا ہے مسجد میں، لوگ جمع ہو گئے، آئے تحیۃ المسجد پڑھی اور بیٹھ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ثانی سے پہلے لوگوں کو بیان کرتے تھے، مسائل فضائل جو بھی اس وقت کے لحاظ سے محکمال ہوتا تھا۔ ایک اور خطیب صحابی ہیں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے دور میں بھی بیان کرتے تھے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بیان کرتے تھے۔ جب حضرت تشریف لاتے اور منبر پر تشریف فرما ہوتے اور پھر اذان شروع ہوتی تو وہ جو عبداللہ بن بسر ہیں وہ اپنا بیان ختم کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے وہ مسجد میں جو اجتماع ہو چکا ہے تو وہ بیان کرتے تھے ساتھیوں کو جو کچھ بھی۔ آپ اس کے بعد امیر المؤمنین آ گئے، اذان ہو گئی، تو جمعے سے پہلے بیان بھی مولوی کے فائدے کا نہیں ہے، عوام کے فائدے کا ہے کہ ان کو مسائل آنے چاہیے۔ تو وزر البیع اس پر عمل کریں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے کہا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ فرض نماز ادا ہو گئی جمعے کی، اب مارکیٹ میں جاؤ۔ جس شخص نے اذان اول سے پہلے اپنے دکاندار دفتر وغیرہ نظام کو بند کیا ہے اور جمعے کے بعد کھولتا ہے، وہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، ضرور اچھا گاہک آئے گا، پیسہ تھوڑا بھی آئے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور بعض صحابہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جمعے کے بعد کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے جاتے تھے کہ قرآن نے یہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب خریدو فروخت کرو، بیع و شراء کرو جب تم لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کر لی ہے۔ تو بات یہ ہے، پہلی اذان ہے، فتویٰ اس کے اوپر ہے، وزر البیع اور کاروبار دفاتر یہ نظام پہلے۔ اب ایک اور اہم بات آپ کو پہلی بات بتائی، طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع شمس تک دعا کی قبولیت کا ٹائم۔ دوسری بات بتائی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، امام جب نظر آئے، جمعہ پڑھانے والا امام وہ آئے اور اس درمیان میں وہ اذان بھی ہوئی، خطبہ بھی ہوئی دونوں، اور پھر جماعت ہوئی، جماعت سے فارغ ہونے تک اس دورانیے میں دعا کی قبولیت کا ٹائم۔ تیسری چیز بتائی بعد العصر الی غیبوبۃ الشمس، عصر کے فرض نماز ادا کے بعد غروب شمس جمعے تک کے درمیان کا ٹائم درود و شریف تسبیحات اور دعا کا ٹائم ہے۔ یہ بات جو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن کی سنتے ہی کوئی نہیں ہے، جمعہ ہی جمعہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننی ہے، جمعہ ہے کیا چیز؟ جمعہ بھی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے ہیں۔ جب 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو گئے تو 2 رکعتیں جمعے کی خطبے کی طرف چلی گئیں، اب 2 رکعتیں جمعہ ادا کی جاتی ہیں، 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھیں، ہر فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، سوائے مغرب کے، اس میں ایک اختلافی بات ہے، کہیں سنتیں مؤکدہ ہیں، کہیں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ جب فرض 2 ہوتے ہیں اس سے پہلے سنت مؤکدہ 2 ہوتی ہیں، جب فرض 4 ہوتے ہیں جیسے ظہر، اس سے پہلے سنت مؤکدہ 4 ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ اس کے بعد بھی 4 ہوتی ہیں اور 2 ہوتی ہیں۔ عصر کے فرض 4 ہوتے ہیں، اس سے پہلے سنت غیر مؤکدہ 4 ہیں۔ مغرب اختلافی بات ہے، آپ حرم میں دیکھتے ہیں بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، لیکن ہیں 2 اگر کوئی پڑھے تو، کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں،
اور اس کے بعد بھی 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، پھر نفل، پھر وتر ہے۔ وہ ہر چیز تو ترقی کرتی گئی، اور لوگوں نے عبادات کے اندر ترقی یہ کی ہے کہ کم کرتے گئے، کم کرتے گئے، کم کرتے گئے۔ بعض وہ جن کو اپنا بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جمعے کی تو سنتے ہیں ہی نہیں۔ اب سنیں، آپ کو مسئلہ ایک سمجھ آ گیا، جتنی رکعت فرض ہوتی ہے اتنی سنتے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ فرض پہلی سنتے فرض کے لیے تیاری کے لحاظ سے ہیں، فرض ایک اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد سنتیں فرضوں میں جو نقص اور کمی رہ گئی ہے وہ سنتیں پوری کرتی ہیں۔ میدان حشر میں زکوٰۃ کا سوال ہوگا، زکوٰۃ میں کمی ہوگی تو اس کے صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حج فرض کی پوچھ ہوگی، اگر اس میں کمی ہوگی حج نفل سے پوری کی جائے گی۔ فرض نماز کا سوال ہوگا، اس میں کمی ہوئی تو نفل نماز کے ساتھ اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ جمعے کی پہلے بھی 4 سنتے ہیں، یاد رکھنا۔ جمعے کے فرضوں کے بعد بھی 4 سنتے ہیں اور 2 سنتے ہیں۔ اب تشریح کرتا ہوں۔ جمعے کی 4 سنتے تو سمجھ میں آ گئی کہ جمعہ 2 رکعت نہیں ہے، جمعہ 4 رکعت ہے۔ 2 رکعتیں اس کی قائم مقام 2 خطبے ہیں، تو اس سے پہلے 4 رکعت جو جمعے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، وہ اول جمعہ کہیں قبل الجمعہ کہیں۔ اور اس پہ محدثین کی بات بھی کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، لوگوں کو بخاری سمجھ نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ، لیکن امام صاحب ہمارے جیسے ڈرپوک امام صاحب نا، وہ بخاری کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ذرا لوگوں پر روب شوب پڑ جائے کہ یہ بخاری بھی جانتا ہے، ورنہ تو امام کو اگر آپ امام عالم دین سمجھتے ہیں تو وہ حوالہ کسی کا بھی نہیں دے، پھر بھی اس کی بات وہ صحیح ہوتی ہے۔ امام بخاری نے کیا باب الصلاۃ الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، وہ نمازیں جو جمعے کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور جمعے کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب آئیں، بھی 4 سنتے ہیں، جمعے کے بعد بھی 4 سنتے ہیں اور اس کے بعد 2 سنتے ہیں، نفل آپ کی مرضی ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر نام سنا ہے، حدیث ڈھونڈ لینا۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرات جمعے سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں، جمعے کے بعد بھی 4 سنتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ رسول پاک کے ساتھ جمعے کے بعد تشریف لائے گھر میں، آپ کا کوئی کام تھا، بلایا آپ نے، تو جمعے کے نماز فرضوں کے بعد آپ 4 سنتے مسجد میں پڑھتے تھے، 4 سنتوں کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو بعد کلام سے پہلے 2 رکعتیں سنت اور پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جمعے سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں اور جمعہ بھی 4 رکعتیں ہیں، 2 خطبے کے قائم مقام اور 2 جمعے کے بعد بھی 4 سنتے ہیں اور 2 سنتے ہیں۔ اگر جس کو خطرہ ہو کہ میں دفتر میں اور اپنے کاروبار میں جاؤں گا تو مصروف ہو جاؤں گا، 2 سنتے رہ جائیں گی، تو پھر مسجد میں ہی پڑھ کے جائے۔ اس خطرہ ہے رہنے کا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی لوگ آتے ملتے اور آخر میں نصیحت پوچھتے، حضرت کوئی خاص نصیحت فرما دیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وتر پڑھ کے سویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وتر آپ اس نیت سے چھوڑیں کہ صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا اور آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو وتر قضا ہو جائیں گے، لہذا وتر پڑھ کر سوئیں، تہجد کے لیے اٹھ گئے تو دوبارہ تہجد پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وتر قضا نہ ہو۔ یہی بات ہے کہ جس کے گھر میں جگہ ہے، دفتر میں ماشاءاللہ جگہ ہے، اور تو آپ نے دفتروں میں بڑی سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے جناب، ادھر کوئی نماز کی بھی سیٹنگ آپ کے دفتر میں، اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں آپ کے، اتنے بڑے بڑے شو روم ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹی وی فریج وغیرہ والے سارے ہمارے مقتدی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے جناب، وہ کسی کونے میں انہوں نے کھانے کی جگہ تو بنائی ہوئی ہوتی ہے، ویسے میٹنگ روم اور 2-4 بندے خاص ہو، وہ تھوڑی سی سائڈ میں کوئی نماز نفل وغیرہ کوئی اشراق چانس کی بھی جگہ بنائے نا، سب فرض تو مسجد میں ادا کرنے ہیں۔ تو بات یہ کہ اگر دفتروں میں جگہ نہیں بنی ہوئی یا آپ کی سنت ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر مسجد میں ہی سنتے پڑھ کر جائیں۔ کوئی بابو سنت نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کا معاملہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ جملے تو نہ کہے کہ جمعے کے لیے سنتے ثابت ہی نہیں ہے۔
یہ جمعے کے لیے ثابت نہیں ہے. ایسا ایسا اور بھی کچھ یوں حذف کرتے کرتے سارا ہی اسلام یہود و نصارہ کی طرح تو بنانے کا پروگرام نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یہودی ہم یہودی ہیں, پتہ ان کو اپنی تعلیمات آسمانی تعلیمات کا نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں, پتہ ان کو کوئی نہیں ہے ہمیں آسمانی تعلیمات کیا تھی. کیا اسلام کو بھی اسی طریقے سے گویا کہ بے سہارا بنانا ہے اور آہستہ آہستہ یہ کہتے جانا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے, صرف تو ثابت ہے اور کوئی ثابت نہیں ہے. یہ رشتہ و دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, مت گرا اس کو, اس میں گھر ایک تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کرتا ہے. تو قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی جس کا سہارا لیا کہ انسان کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے والی چیز اموالکم ولا اولادکم, اموال ہیں اولاد ہیں, یہ حکم الہی کو کما حقہ بجا لانے میں رکاوٹ بنتے ہیں. جو اس رکاوٹ کو وہ تو محبوب عمل ہے, والدین سے محبت, اولاد سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, دوستوں سے محبت, اللہ رسول سے محبت, سارے اسلامی حکم ہیں. لیکن آپ نے ان کے ہر کسی کا حق تو اپنی جگہ پر رکھنا ہے نا. جب اذان ہو گئی تو اب اللہ رسول کا حق ادا کرنا ہے. نماز کی صورت میں اپنے مال سے محبت, کاروبار سے محبت. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہزاروں اونٹوں کو غلے سمیت وقف کر دے مدینہ کے غربا میں, اس کے پاس مال نہیں تھا ویسی وقف کر رہا تھا, ویسی صدقہ کر رہے تھے. مال و دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. اس نیت کے ساتھ کہ مال و دولت کو اشاعت دین میں خرچ کروں, اس نیت کے ساتھ کہ ملک کے لیے کچھ فائدہ مند بن جاؤں, اس نیت کے ساتھ کہ غریبوں کا سہارا بن جاؤں, وہ مال و دولت میدان حشر میں کل دخول اولی جنت میں جانے کا سبب بنے گا. لیکن جس میں اللہ رسول کے حقوق کو نہ پامال کیا ہو. سب کا اپنا اپنا حق ہے, اور یہ مال و دولت, یہ اولاد یہ فلاں, یہ ہمیں نہیں بچا سکے گی. ہیں لوگ تو 3 دن بھی بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں, بڑے مصروف ہوتے ہیں, بیزی ہوتے ہیں. جب بندہ کوئی رشتہ دار مر جائے نا جی, تو اس میں 2-3 دن جو حکم ہے اسلام کا سوگ منانے کا کہ دعا کے لیے لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے, لوگوں کے لیے وارثوں کے لیے وہ 3 دن بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ, کون دعا کرے گا, کس کے پاس وقت ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا ماحول ہوگا. جو کچھ آپ نے خود کیا ہے وہی کام آنے والا ہے. تو یہ مال و دولت جب شریعت کے تابع ہوگی تو آپ کے لیے مفید ہوگی, اور جب یہ مال و دولت آپ کے اوپر حاوی ہوگی جس میں اسلامی احکام گویا کہ ضائع ہو رہے ہیں. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند, اقبال مرحوم کیا کہہ گیا, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے جو خیالاتی بت پال رکھے ہیں, میری اولاد بڑی ہے, میرا قبیلہ ہے, میری پارٹی بڑی ہے, گرفتاری سے بچائے گی. آپ کی گرفتاری سے بچ پاؤ گے, میدان حشر کی گرفتاری سے کون بچائے گا. میدان حشر کی گرفتاری سے بچانے والا ایمان و عمل ہے, نیکی ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں ہمیں ہے حکم ازاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ادھر آؤ نا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا او لوگو انا افضل ایامکم یوم الجمعہ, تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت بھرا دن جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم وفیہ النفقۃ الاولی وفیہ الساقۃ الثانیہ. سنو لوگو, تمام ایام میں جمعے کا دن فضیلت بڑا دن ہے, جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جس میں آدم پر وفات آئی, اور اسی میں جمعے کے دن نفخ اولا پھونکا جائے گا, ساری کائنات بے ہوش کر دی جائے گی. اسی دن نفخہ پھونکا جائے گا
سارے بے ہوش پڑے ہوئے قبروں میں لیٹے ہوئے عالم برزخ کے ذرات میں اڑے ہوئے مردے سارے کھڑے ہو جائیں گے. اور فرمایا اس دن میں تم میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ فِي الصَّلَاةَ اس دن میں میرے اوپر درود و سلام زیادہ پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ تمہارا درود و سلام پڑھنا میرے اوپر روزہ اطہر میں پیش کیا جاتا ہے. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے رسول کیف تورز صلاتنا علیک وقد ارمتا, ہمارا درود و سلام اے حبیب کبریا آپ پر کیسے پہنچایا جائے گا جب آپ دنیا سے پردہ کر چکے ہوں گے, آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی, آپ کے جسم کو خاک کھا چکی ہوگی, اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کر پہنچایا جائے گا. وقت ارمتا و بلیتا, آپ تو مر چکے ہوں گے, آپ کی ہڈیاں تو مٹی کھا چکی ہوگی, پھر ہمارے صلاۃ و سلام کا کیا فائدہ ہوگا. سنو لوگو, حیات برزخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں اور اس بات کا انکار کرنے والوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے قریب جا کر جو الصلاۃ والسلام پڑھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے میں خود سنتا ہوں اور سلام پڑھنے والے کا جواب میں خود دیتا ہوں. وہ امتی جو اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں دیہاتوں میں میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے, فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت اللہ نے مقرر کر رکھی ہے, وہ میرے روزہ اطہر میں ان کا درود و سلام پہنچاتی رہتی ہے, حاضری لگتی رہتی ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں گے, آپ تو فوت ہو چکے ہوں گے, آپ کی ہڈیاں مٹی کھا چکی ہوگی. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میرے صحابہ, توجہ سے حیات برزخی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والوں ذرا سنو بات. ابو داؤد شریف کی حدیث نقل کر رہا ہوں, جب صحابی نے سوال کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, اللہ پاک نے مٹی پر یہ حرام کر رکھا ہے کہ کسی پیغمبر کے کفن کے قریب بھی نہ آنا. میری روح میرے جسم اطہر میں واپس کی جاتی ہے, روزہ اطہر میں مجھ پر جو میرے ساتھی میرے امتی صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں میں ان کا صلاۃ و سلام سنتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں. جو اپنے علاقوں میں پڑھتے ہیں فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے. میرا کہنا آپ کا سننا.